أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہی بہت طاقت والا بڑے غلبے والا ہے. لطیف ان کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو اس کا ہے باریک بین، اور دوسرا اس کا معنی ہے مہربان. اللہ پاک کی دونوں صفتیں یہاں مراد ہیں. یعنی اللہ پاک نہایت باریک بینی سے اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ خود انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی. بالعباد ہی میں مومن اور کافر سب شامل ہیں. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے دین کو مذاق کرنے والے ہوں، چاہے اس کا انکار کرنے والے ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہوں، مگر اللہ پاک کسی کا رزق بند نہیں کرتا. یرزق من یشاء، اللہ پاک جس کو جتنا رزق چاہتا ہے اور جس قسم کا رزق چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. مال و دولت کا رزق بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو صحت اور قوت کا رزق مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو علم اور معرفت کا رزق مل جاتا ہے. تو اللہ پاک نے جس بندے کو جس چیز کے قابل جانا اسی کے مطابق اس کو رزق عطا فرمایا. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَهُوَ مبتدا ہے اور القوی العزیز اس کی خبر ہے. تو خبر پر الف لام آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس میں حصر پیدا ہو گیا. یعنی اللہ ہی طاقت والا اور غلبے والا ہے، باقی جتنی مخلوق ہے وہ سب کمزور ہے اور کسی کو کوئی غلبہ حاصل نہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، نؤتہ منہا، اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا یہ دنیا ایک کھیتی ہے، اس میں آدمی جس قسم کی محنت کرے گا اسی قسم کے نتائج اسے حاصل ہو جائیں گے. اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کمائی کا ارادہ کرے تو ہم اس کی بہت مدد کریں گے، اس کو ایک نیکی کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق دیں گے، اور اس کی ہر نیکی پر 7 گنا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ لاکھوں کروڑوں گنا تک بڑھا کر اس کا ثواب دیں گے. اور جو آخرت کا ارادہ کرے اس کو دنیا سے محروم نہیں کریں گے،
بلکہ دنیا کا رزق جتنا اس کے نصیب میں ہے وہ اسے ملتا رہے گا، البتہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جو آدمی صرف دنیا میں لگ جائے، دن رات دنیا ہی دنیا، اسی کا فکر اور اسی میں ساری محنت اور اسی میں ساری کوشش کرے، تو فرمایا اس کی محنت کے دو نتائج بڑے واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ نوتے ہی منہا، من تبعیض کے لیے ہے، یعنی اس کو دنیا میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ مل جائے گا، اور دوسرا نتیجہ بہت واضح ہے کہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ کہتا ہے جی یا اللہ مجھے دنیا ہی میں جو دینا ہے دے دیں، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بلا شبہ ان ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ یہ کچھ ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اپنی طرف سے دین گھڑ کر بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بت یا قبروں والے تو نہیں ہو سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اقتدار ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین میں اپنی مرضی کی چیزیں داخل کریں اور اللہ کی مرضی کے خلاف ایک ایسا دین کا ایڈیشن نکالیں جس پر کافر بھی راضی ہوں اور مشرک بھی راضی ہوں۔ فرمایا ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام کر دیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیں، یا اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اللہ پاک کو یہ دین قبول نہیں۔ اور اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ سزا قیامت کو ملنی ہے تو ان کو اسی دنیا میں پکڑ لیا جاتا اور سزا دے دی جاتی۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کمائی کے انجام سے ڈرنے والے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ فرمایا ظالم لوگ
قیامت کے دن سخت خوف زدہ ہوں گے، چونکہ وہ دنیا میں قیامت سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے قیامت کے دن وہ بہت زیادہ ڈریں گے۔ اور عذاب سے پہلے عذاب سے ڈرنا یہ بجائے خود ایک عذاب ہے، اللہ پاک ان پر بڑی ہیبت اور بڑا خوف طاری کر دیں گے۔ اور ایمان والے اور نیک اعمال والے جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ جنتیں بھی بہت سی ہیں، جنت کے بہت سے درجات ہیں، کچھ نچلے درجے والے مومن ہوں گے، کچھ اوپر والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہے وہ جنت میں سب سے اونچا عرش الہی کے قریب واقع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی شب جب گیا تو جبرائیل نے مجھے فرمایا کہ دیکھیے یہ آپ کے اوپر ایک بادل سا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کے رہائش گاہ ہے۔ تو میں نے کہا مجھے اس میں داخل ہونے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، یہ عمر آپ پوری کر لیں تو پھر آپ اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جنتیوں کو جو چاہیں گے وہ وہاں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں ختم کبھی نہیں ہوں گی اور دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ انسان کو جب ایک نعمت ملتی ہے تو وہ اس سے بڑی نعمت کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کی خواہش کرتا ہے۔ تو جنت والے بھی اسی طرح ایک نعمت حاصل کر کے پھر اس سے بڑی نعمت کی خواہش کریں گے تو اللہ پاک ان کو وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، جیسا کہ سیدہ آسیہ زوجہ فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے پاس اپنے قریب میرے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرما دے۔ تو جتنا کوئی اعلیٰ درجے والا ہوگا اتنا ہی وہ عرش الہی سے نزدیک ہوگا۔ ترجمہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی طاقت والا بڑے غلبے والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، نؤتہ منہا، اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کر دیا ہے۔ ما لم یعظم بہ اللہ،
جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ولولا کلمۃ الفصل اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور بلا شبہ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کمائی کے انجام سے ڈرنے والے ہوں گے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ حالانکہ وہ ان پر آ کر رہے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے فی روضات الجنات جنتوں کے باغات میں ہوں گے لہم ما یشاءون عند ربہم کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے ان کے رب کے نزدیک ذالک هو الفضل الکبیر یہی بہت بڑا فضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ